میں نے بچوں کو ساتھ نہر کے ساتھ کھڑا کر کے دھکا دے دیا، ایک ایک کو دھکا دیا؟ سبھی کو اکٹھے دھکا دے دیا۔ وہ جو چھوٹی بچی تھی 1 سال کی، وہ تمہاری اپنی ہی تھی؟ جی۔ تو رحم کیوں نہیں آیا؟ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس کو کیسے پھینکا تم نے؟ اس کو بھی دھکا دے دیا، تو اس کو، وہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہوگی؟ بڑے بچے نے اٹھایا ہوا تھا اس کو۔ السلام علیکم ناظرین، چینل 3 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبشر حسن۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں شیخو پورہ کے علاقہ بھکی میں، جہاں پر ایک ظالم باپ نے، ایک سنگ دل باپ نے اپنے 4 معصوم اور کم سن بچوں کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ کیا بنی؟ کیا یہ گھریلو معاملات کی وجہ سے واقعہ پیش آیا یا پھر کوئی اور ہی وجہ ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اور واقعے سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم موجود ہیں اس ظالم باپ کے پاس کہ جس نے یہ گھنونا عمل، یہ گھنونا کام کیا کہ اپنے 4 معصوم بچوں کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا، اور جن میں 1 سالہ بچی بھی شامل تھی۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس کا دل نہیں دہلا؟ پوری انسانیت کا دل دہل چکا ہے اس واقعے کی وجہ سے۔ آخر اس کا دل پتھر کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے؟ آئیے اس سے پوچھتے ہیں۔ بتاؤ ذرا ہمیں کہ یہ تم کیوں یہ سارا معاملہ تم نے ایسے کیا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے تمہارا؟ کچھ نہیں، میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے غصے میں آ کر میں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ تو بیوی کی لڑائی ہے تو بھائی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات نپٹاؤ، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن مجھ سے یہ کام ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ اچھا، تو تب جب یہ تم کام کر رہے تھے تب تمہیں احساس گناہ نہیں ہو رہا تھا؟ جب تمہارا 1 سال کا بچہ بھی تھا پاس، 1 سال کی بچی بھی تھی، تب تمہیں ان پر رحم نہیں آیا؟ اس وقت غصے میں تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار دیا اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ تو جو یہ 4 جانیں تم نے ضائع کی ہیں، جن پر ظلم کیا ہے، ان کے بارے میں خیال آتا ہے تو پھر کیا فائدہ اب رونے کا تمہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کام کر دیا، اپنے بچوں کو مار دیا۔ مجھے یہ بتاؤ اصل وجہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ تمہاری بیوی تمہارے پاس تھی تب؟ نہیں، میرے پاس نہیں تھی، وہ میرے ساتھ لڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اچھا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ بچے میرے پاس تھے اور میں نے غصے میں آ کر بچوں کو ساتھ لیا اور بھکی نہر میں آ کر پھینک دیا۔ کیسے پھینکا؟ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے، پھر کیا کیا؟ میں نے بچوں کو ساتھ نہر کے ساتھ کھڑا کر کے دھکا دے دیا، ایک ایک کو دھکا دیا؟ سبھی کو اکٹھے دھکا دے دیا۔ وہ جو چھوٹی بچی تھی 1 سال کی، وہ تمہاری اپنی ہی تھی؟ جی۔ تو رحم کیوں نہیں آیا؟ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس کو کیسے پھینکا تم نے؟ اس کو بھی دھکا دے دیا، تو اس کو، وہ تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہوگی؟ بڑے بچے نے اٹھایا ہوا تھا اس کو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، شرم کا عالم ہے، رونے کا عالم ہے، ماتم کرنے کو جی کرتا ہے کہ یہ کیسا درندہ صفت انسان ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کی نعمت اسے عطا کی اور اس نے اس درندگی کا اظہار کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ واقعہ 23 اپریل کا یہ واقعہ ہے ناظرین، تو اب پتہ چلا، چھپانے کی کوشش کیسے کی اسے؟ گھر جا کے کیوں بتایا کہ نہیں بتایا؟ نہیں۔ تو کیسے پتہ چلا گھر والوں کو؟ گھر نہیں تھا، میں بھاگ گیا تھا۔ بعد میں نے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ یہ کام مجھ سے ہو گیا۔ اچھا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اچھا، تمہارے سگے بھائی نے، بڑے بھائی نے کیا ایسا؟ جی۔ 4 بچے تھے، ان کے نام اور عمریں کتنی تھیں؟ بڑا بیٹا تھا ذوالقرنین، اس کی عمر تھی 7 سال۔ اچھا۔ اس سے چھوٹی حریہ جس کی عمر تھی 4 سال۔ ٹھیک ہے۔ اس سے چھوٹی نمرہ جس کی عمر تھی 2 سال۔ اس سے چھوٹی عروہ جس کی عمر تھی 1 سال۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ تو بڑے مطلب مزے کے ساتھ آئے ہوں گے کہ ہم بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، بابا ہمیں سیر کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اور باپ اگر اس طرح کا درندہ نکل آئے تو پھر کیا سزا ہونا چاہیے اس باپ کی؟ میں کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا چاہیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے اپنے نہیں، معافی کی تو بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے تو ابھی بھی تم معافی کے طلبگار ہو کیا؟ اپنے آپ پر خود دیکھو، اپنے آپ کو کٹہر میں کھڑے کرو، پھر دیکھو کہ تم نے گناہ کتنا بڑا کیا، جرم کتنا بڑا کیا ہے، اور اس پہ پھر تعین کرو کہ تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، میں نے تو اپنی زندگی خود ہی تباہ کر لی ہے۔ تو پھر کیا کرو گے اس زندگی کا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کیا بتانا، میں نے تو اپنی زندگی خود تباہ کی ہے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا ہے۔
ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی اب یہ پشیمانی کسی کام کی نہیں ہے، یہ معافی مانگنا، یہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ غصے میں ہوں یا آپ کی کوئی گھریلو پریشانی، کوئی ٹینشن ہو، تو آپ صبر سے کام لیں، نہ کہ اپنے غصے کی بھیٹ چڑھا دیں کسی نہ کسی کو۔ یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سگی اولاد نہر میں پھینک کر ظلم کی انتہا کر دیا اس بندے نے، اور اسے ابھی تک یہ صرف اور صرف یہ بات ہے اس کے ذہن میں کہ مجھے معافی مل جائے۔ حالانکہ کوئی باپ ہو تو وہ اپنی اولاد کے بغیر 1 منٹ نہیں نکال سکتا۔ یہ کیسا باپ ہے، سمجھ سے باہر ہے، کہ جو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور یہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر حسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔